بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدثر اقبال ویوز میں آج آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر سے ہم کیونکہ ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں تو ضمنی الیکشن کا سلسلہ مدثر اقبال ویوز میں دوبارہ سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ان ضمنی الیکشن میں آج جس حلقے کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ PP 241 بہاول نگر ہے، جو بیسکلی بہاول نگر ڈسٹرکٹ اور تحصیل چشتیاں کا یہ حلقہ ہے۔ PP 241 بڑا ایک زبردست قسم کا حلقہ اس حوالے سے بھی ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ پارٹیاں تبدیل کرتے رہے، کچھ لوگ پارٹیوں میں آ کر ٹکٹ لیتے رہے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاصی مشکل رہی اس حلقے میں 2018 کے الیکشن میں۔ لیکن اب جو یہ سیٹ خالی کیوں ہوئی ہے اس پر بات کریں گے، اور اب وہاں پر جوڑ توڑ کیا چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب جلسہ کر چکے، مریم نواز صاحبہ نے جلسہ کر دیا، الیکشن پوسٹ پون ہو گیا اور اب یہ اکتوبر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ تو اب وہاں حالات کیا ہیں اور کس کی جیت کے امکان ہے، کس کی ہار کے امکان ہے، 2018 میں کیا تھا، کتنا رزلٹ تھا، یہ تمام تر چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا، اور ہم اس پہ الیکشن سے متعلق تو تمام تر چیزیں آپ کو بتائیں گے، باقی خبریں بھی آپ دیکھتے رہیں گے۔ تو جناب PP 241 چشتیاں بہاول نگر کی یہ سیٹ ہے، جو کاشف محمود پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے۔ انہوں نے 49,000 سے زائد ووٹ لیے تھے 2018 کے الیکشن میں، اور وہ کامیاب قرار پائے تھے۔ ان کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف کے ملک مظفر خان عوان تھے، وہ تقریباً کوئی 5 سے 6 ہزار ووٹوں سے، تقریباً 5,000 ووٹ سے وہ ہار گئے تھے، اور اس کی ہار کی وجوہات بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ اور اب کیا ہوا ہے، ملک مظفر عوان صاحب کے مد مقابل جو کاشف محمود صاحب تھے، ان کے خلاف انہوں نے باقاعدہ جعلی ڈگری کا کیس کیا، کیس چلتا رہا، چیزیں ہوتی رہیں۔ اب جا کر ان کو نااہل قرار دے دیا گیا کاشف محمود صاحب کو، اور اب دوبارہ سے جب الیکشن ہونے جا رہا ہے تو یہاں پر جو MNA ہیں احسان الحق باجوہ صاحب، پاکستان مسلم نون کے وہ کینڈیڈیٹ تھے، وہ کامیاب ہوئے طاہر بشیر چیمہ صاحب کے مقابلے میں۔ تو طاہر بشیر چیمہ صاحب ہار گئے تھے، وہ ایک جنوبی پنجاب اتحاد بنا، اس میں چلے گئے، پھر PTI کے ٹکٹس ملے۔ یہاں بنیادی طور پر ملک مظفر عوان صاحب کو یہاں سے ٹکٹ ملنا تھا۔ ملک مظفر عوان پاکستان تحریک انصاف کے ابتدائی لوگوں میں سے ہیں، جو انہوں نے مطلب آپ سمجھ لیں کہ بہاول نگر میں جو بانیان تھے PTI کے، ان میں اور تحصیل چشتیاں میں ذمہ دار گھرانے سے ان کا تعلق ہے، کوئی بہت بڑا گھرانہ نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا ڈیرہ داری بدماشی ایک چھوٹے علاقوں میں ہوتا ہے، وہ ان کا نہیں ہے، وہ شریف آدمی ہیں، نوجوانوں میں بڑے مقبول ہیں۔ ان کے برعکس ملک جو احسان اللہ باجوہ صاحب ہیں، وہ بڑے تگڑے سیاستدان ہیں، بڑے ان کا دبدبہ ہے، روب ہے، اور بڑا اچھا ان کا گھرانہ سیاسی ہے۔ ان کے بھائی اب الیکشن میں مد مقابل مسلم نون کے ٹکٹ پر آئے ہیں، امان اللہ ستار باجوہ۔ اب امان اللہ باجوہ صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ملک مظفر عوان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اب آپ فلیش دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے 2018 کے جو الیکشن تھے ان کے نتائج بھی، اور جو کل ٹوٹل ووٹر کی تعداد ہے وہ میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گا، آپ کو تھوڑا سا اس سے اندازہ ہوگا کہ اب اور پہلے میں فرق کیا ہے۔ اچھا جناب، جو 2018 میں جو ٹوٹل ووٹر تھے وہ یہاں تھے 1,98,477، جس میں میل ووٹر 1,11,390 تھے، فیمیل ووٹرز کی تعداد صرف 87,087 تھی۔ اب جب 17 مئی 2022 کو الیکشن کمیشن نے نئی ووٹر لسٹیں جاری کی ہیں تو ووٹر لسٹوں میں فرق آ گیا ہے۔ اب جو ووٹر ہیں وہ بن گئے ہیں 2,37,046، جو 1,00,000 اس وقت 98,000 تھے، تقریباً 38,000 نیا ووٹر آ گیا ہے۔ میل ووٹرز 1,29,000 ہو گئے ہیں، اور فیمیل ووٹرز جو ہیں وہ 1,07,000 ہو گئے ہیں۔ یہ نئی ووٹر لسٹیں ہیں۔ تو نیا جو ووٹر 18 سال کے بعد کی عمر کا ہے اس کی تعداد ہو گئی ہے 38,000۔ فرق کتنا تھا؟ فرق تھا تقریباً 4,500 کی لیڈ کا، جو پاکستان مسلم نون نے اس وقت لی تھی، اور ملک مظفر عوان ہار گئے تھے۔ اب نیا ووٹر 38,000 آیا ہے۔ اب آپ کو بھی معلوم ہے کہ پچھلا جو الیکشن ہوا ہے 20 حلقوں کا ضمنی، اس میں سب سے زیادہ جو ووٹ پول کیا گیا ہے وہ ینگسٹرز، یعنی کہ جو 18 سال سے لے کے تقریباً 30 سال کے لوگ ہیں، ان کی جانب سے سب سے زیادہ ووٹ پول ہوا ہے، اور اس ووٹ پول ہونے کی وجہ سے ایک تو ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا، دوسرا پاکستان تحریک انصاف کی جیت ممکن ہو پائی ہے۔ اور ابھی جو 38,000 یہ نیا ووٹر آیا ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اچھا، میں اس حلقے کے تھوڑا سا مول وقوع کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ اس میں اب
کیونکہ شہری حلقہ زیادہ ہے، پھر اس کے بعد ارد گرد کے دیہات ہیں. جو شہری حلقہ ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور ملک مظفر عوان وہ خاصے مضبوط ہیں، اور ان کے برعکس جو دیہات کا علاقہ ہے وہاں پر زیادہ مضبوط پاکستان مسلم نون ہے. مسلم نون جو ہے وہ تقریباً برابر جو ہے وہ مقابلے کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مسلم لیگ ضیاء جو وائٹل گروپ کہلاتا ہے، وہاں مقامی طور پر ان کو وائٹل گروپ کہتے ہیں، اور مسلم لیگ ضیاء یعنی جو اعجاز الحق ہیں ان کی جماعت نے باقاعدہ شمولیت یہاں اختیار کر لی ہے. ماضی میں ایک ہوا کہ اعجاز الحق صاحب اسی حلقے سے MNA کا الیکشن لڑتے ہیں. احسان الحق باجوہ صاحب کے مد مقابل ایک تو طاہر بشیر چیمہ صاحب تھے، ان کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس کا پلس پوائنٹ نون لیگ کو کیا ہوا. وہ الیکشن لڑ رہے تھے PTI کی ٹکٹ پر. دوسرے نمبر پر تھے اعجاز الحق صاحب. اعجاز الحق صاحب وہاں سے تیسرے نمبر پر تھے، اور ان کا بڑا خاصا ووٹ بینک ہوتا ہے، اور ہمیشہ وہ 2 حلقوں سے الیکشن لڑتے ہیں. ایک جو ہارون آباد فورٹ آباد کی سیٹ ہے اسی ڈسٹرکٹ کے اندر، اور دوسری سیٹ ہے وہاں پر جو آپ کہہ لیں کہ یہ چشتیاں کی سیٹ ہے. تو یہاں پر چشتیاں ڈارا مالا کا علاقہ پورا یہاں سے. اب اعجاز الحق صاحب آ کر پاکستان تحریک انصاف میں مل گئے ہیں اب مستقبل کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق. تو یہ وائٹل گروپ کا ملنا اور ووٹ بینک بہت زیادہ ہے. وہاں پر ارائیں برادری کا اور جاٹ برادری کا بہت ووٹ ہے، تو ارائیں برادری کا ووٹ بہت زیادہ ان کے پاس آ گیا ہے. پھر عبداللہ وینس صاحب ہیں جو بہاول نگر سائڈ سے وہ الیکشن انہوں نے ڈارا مالا سے لڑا، وہ بڑی بھرپور کیمپین کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کروایا جائے تاکہ اگلے الیکشن میں چیزیں بہتر ہو جائیں. تو یہ جو معاملات ہیں یہ PTI کو مضبوط کر رہے ہیں. پھر مومنٹم ہے، ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کی. اچھا، اس کے برعکس مسلم نون کو کیا پلس پوائنٹس ہوئے ہیں؟ مسلم نون کے پاس پلس پوائنٹ جو ہیں وہ جناب جس دن مریم نواز صاحبہ تشریف لائی تھیں چشتیہ میں، انہوں نے جلسہ کیا. جلسے کے فوری بعد وہ طاہر بشیر چیمہ صاحب کے گھر چلے گئے. اب طاہر بشیر چیمہ صاحب مسلم نون کے ساتھ ہوا کرتے تھے، پھر انہوں نے علیحدگی کر لی، وہ لوٹے ہو کے PTI میں آ گئے. PTI نے انہیں ٹکٹ دے دیا، وہ جیت نہیں سکے. اب وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر اپنے بیٹے کے لیے ٹکٹ لیا جائے پاکستان تحریک انصاف سے، لیکن اب ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ آپ سب اپنی بھی ٹکٹیں لے لیں. بچوں کے بھی جو اصلی PTI کے لوگ تھے ان کو ٹکٹ دے دیا گیا. اب وہ جب وہاں آئی ہیں انہوں نے شمولیت کا اعلان کر دیا. اب گزشتہ غالباً کل طاہر بشیر چیمہ صاحب لاہور گئے ہیں، مریم صاحبہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. میں وہ تصویر بھی آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، وہاں ملاقات کی ہے انہوں نے، اور اپنی جو صاحبزادی ہیں ان کے لیے وہ اب ٹکٹ چاہ رہے ہیں MNA کا کہ ان کی صاحبزادی کو ٹکٹ ملا جائے. لیکن احسان الحق باجوہ صاحب بڑے مضبوط آدمی ہیں، بڑا ان کا وہاں ہولڈ ہے، اور بڑے عوام کے ساتھ ان کا رابطہ رہا ہے. اس ضلع میں سب سے زیادہ جو عوامی رابطے میں رہے ہیں وہ احسان الحق باجوہ صاحب رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں 12 پلس پوائنٹ ادھر بھی ہے کہ وہ ان کے بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا، اب نیگیٹو پوائنٹس پر ہم بات کریں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. چشتیہ میں بنیادی طور پر صحت کا بڑا مسئلہ ہے. وہاں پر کوئی کام ترقیاتی ہوئے نہیں کیونکہ ٹکٹس دونوں مسلم نون جیت گئی تھی. سیوریج کے بڑے مسائل ہیں، صحت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، واٹر اور سیوریج کے پانی مکس ہیں لوگ شہر کے اندر، اور ان چیزوں پر لوگوں کا بڑا رد عمل ہے. یہ ایک مائنس پوائنٹ جا رہا ہے پاکستان مسلم نون کی جانب. اور دوسرا جو اس میں جو مائنس پوائنٹ پاکستان تحریک انصاف کی جانب جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیہات میں ان کا اس طرح سے ووٹ بینک نہیں بن پایا ہے جو شہروں کے اندر ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو مائنس پوائنٹ گیا وہ طاہر بشیر چیمہ صاحب، جن کا اپنا شہر میں بہت ووٹ تھا. وہ پہلے چھپ کے حمایت کر رہے تھے کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے ملک مظفر عوان کی، لیکن اب وہ کیونکہ نون لیگ میں شامل ہو گئے تو اب وہ کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں. تو شہر کا ووٹ جو PTI کی جانب زیادہ جا رہا تھا اب وہ پاکستان مسلم نون کی جانب بھی مڑتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ اس وقت جو ہے وہ کتنا یہاں پر چل رہا ہے مارجن، تو مارجن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر تقریباً 60 اور 40 کا مقابلہ ان دونوں جلسوں کے بعد ہے. اب تقریباً 1 مہینہ رہ گیا ہے. 1 مہینے کے بعد دوبارہ سے الیکشن تو اناؤنس ہو گیا. الیکشن ہوگا، اب ستمبر میں ہونا تھا، اب وہ اکتوبر میں چلے گئے. اس سارے اکتوبر میں کون برادری، دھڑے بندی، گروپ کس کو کیا وہ دے سکتا ہے، اس کے اوپر توجہ ہے. احسان الحق باجوہ صاحب ویسے بھی تگڑے آدمی ہیں، گروپ کے ساتھ بھی لوگ مل گئے ہیں. پھر جو وہ ایک ووٹ خریدنے کا عمل ہے وہ دونوں جانب سے ہو سکتا ہے، لیکن مظفر عوان صاحب کے پاس اس طرح سے چیزیں نہیں. ملک مظفر عوان کو جو سب سے زیادہ پلس پوائنٹ مل رہا ہے وہ عمران خان کا بیانیہ ہے، مہنگائی ہے، بجلی کے بلز ہیں،
اور وہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ کا ایک نعرہ ہے وہ ہے، اور پھر جو سب سے ان کی اس وقت اسٹرینتھ بن رہی ہے وہ ہے نوجوان طبقہ۔ اب جو ارائیں برادری کا ووٹ پہلے سارا ادھر جا رہا تھا، وہ ووٹ بھی باقاعدہ طور پر اب پاکستان تحریک انصاف میں آ گیا، کیونکہ وائٹل گروپ آ گیا ہے۔ تو وائٹل گروپ مطلب وہ ارائیں برادری ہے، اعجاز الحق صاحب ہوں یا چودھری یاسین صاحب ہوں یا ان کے صاحبزادے ہوں، وہ یہاں پر ان کا ہولڈ ہے۔ تو وہ بڑی کیمپین بھرپور کر رہے ہیں اس وقت، کیونکہ وہ آگے ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں عام انتخابات میں یہاں پر MNA کی نشست پر، کیونکہ طاہر بشیر چیمہ صاحب تھے وہ تو چلے گئے، اب وہ سیٹ ہوگی ہے خالی، جہاں وہ 45-46 ہزار انہوں نے ووٹ لیا، تقریباً 76,000 کے قریب 70,000 پلس ووٹ جو ہے وہ طاہر بشیر چیمہ صاحب نے لیا تھا، اور تقریباً 90,000 کے قریب جو ہے، یا شاید میں مس کر رہا ہوں، کچھ 80 پلس ہے، وہ لیا تھا احسان الحق باجوہ صاحب نے۔ تو اب وائٹل گروپ یعنی اعجاز الحق صاحب اور PTI وہ جب مل رہی ہے تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے وقت میں یہاں سے ہم MNA بھی کامیاب آسانی سے ہو جائیں گے، اور PTI کی جو دوسری سیٹ 7 ہے جہاں پر عبداللہ وینس صاحب چند ہزار ووٹوں سے ہارے تھے، وہاں سے بھی پاکستان تحریک انصاف یا وائٹل جیسے بھی وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک چشتیاں کی صورتحال ہے ضمنی الیکشن کی، اور جب یہ ضمنی الیکشن ہونے کے قریب ہوگا ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ اس حلقے سے متعلق بھی دیں گے، اور وہاں کے جو مقامی صحافی ہیں ان کی بھی وہاں سے رائے آپ کو بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کچھ سوال ہو وہ ضرور پوچھیے گا، کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کی نظر میں یہ جو صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کا ایک حلقہ جو ملتان کا، اس میں کون جیتنے جا رہا ہے۔ کل ہم بات کریں گے قومی اسمبلی کے حلقے کے، جہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے الیکشن لڑ رہے ہیں، دو مخدوموں کے درمیان مقابلہ ہے، ملتان سٹی کی یہ سیٹ ہے، کس کروٹ یہ معاملات بیٹھیں گے اس پہ کل ہوگی بات۔ آج کے لیے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے۔ مدثر اقبال ویوز لائک کر دیجیے گا، ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور معلوماتی ویڈیو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔